کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا بھائی ابھی قبر میں زندہ ہے، اس لیے میں قبر اکھاڑنے چلا۔ وہ 3 گناہ کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے گرامی ایک گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بڑا ہی سیدھا سادہ تھا۔ وہ اگرچہ مالدار نہیں تھا مگر غریب ہی تھا، لیکن دوسروں کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ دوسروں کے غم میں جا کر وہ ہمدردی بانٹا کرتا تھا۔ اچانک ایک دن ہوتا یہ ہے کہ اس کے محلے میں ایک شخص کا بھائی انتقال کر جاتا ہے۔ جب کوئی جوانی میں انتقال کر جائے تو اس کا افسوس الگ ہوتا ہے، اور پھر جب کسی کا بھائی انتقال کر جائے تو اس کا عالم کیا رہا ہوگا۔ وہ شخص جو سب کی خبر گیری کیا کرتا تھا، سب کی دلاسا دیا کرتا تھا سب کو، اسے خبر ملتی ہے کہ ایک شخص ہے جس کا بھائی انتقال کر گیا ہے۔ وہ غمزدہ ہے، روئے جا رہا ہے۔ اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، اور جانے کے بعد کہتا ہے، سمجھاتا ہے کہ دیکھو زیادہ رو مت، تمہیں تکلیف ہوگی اور تمہارے بھائی کو بھی تکلیف ہوگی، اس لیے رونا نہیں۔ اللہ نے جو دیا تھا اس نے لے لیا ہے، وہ ملکیت اللہ ہی کی تھی۔ یہ ساتھ میں ایک اور شخص کو لے کر گیا تھا، دونوں مل کر سمجھا رہے تھے۔ وہ روئے جا رہا تھا، یہ دونوں سمجھائے جا رہے تھے۔ بالآخر وہ بندہ چیخ کر رونے لگتا ہے۔ اب یہ شخص پھر سے کہتا ہے، سمجھاتا ہے۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارا بھائی جب انتقال کیا تھا تو میں نے جو منظر دیکھا ہے وہ منظر دیکھ کر میں رو رہا ہوں، بھائی کے انتقال پہ نہیں رو رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آخر کیا بات ہے، کیا ماجرا ہوا؟ چنانچہ وہ شخص بتانا شروع کرتا ہے کہ میرا جوان بھائی جب انتقال کر گیا، قبرستان میں اترا، مٹی دیا، اور مٹی دے کر سارے لوگ واپس آ گئے، اور میں وہیں فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ فاتحہ پڑھ کر جب میں وہاں سے آنے لگا تو سنتا کیا ہوں کہ ایک آواز آ رہی ہے کہ بھائی مجھے مت چھوڑ کر جا، مجھے نکال لے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا بھائی شاید ابھی زندہ ہے، اس لیے میں قبر اکھاڑنے کے لیے چلا، اور جیسے ہی مٹی ہٹانے لگا آواز آئی کہ سن، اس قبر کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو بھی جانتا ہے کہ جو اندر چلا جاتا ہے اسے پھر باہر نہیں آیا جاتا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا۔ پھر میں آنے لگا، پھر سے وہی آواز آتی ہے کہ بھائی چھوڑ کر مت جا، مجھے بھی ساتھ لے چل۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر دوبارہ مٹی ہٹانا شروع کیا۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، اسے اٹھانا نہیں ہے، مٹی کو ہٹانا نہیں ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ میں پھر ڈر سے، خوف سے الگ ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب واپس آنے لگا، تیسری مرتبہ پھر آواز آئی کہ بھائی مجھے چھوڑ مت، مجھے ساتھ لے کر چل۔ پھر میں نے مٹی ہٹانے کی کوشش کی اور میں ہٹاتا رہا۔ اس تیسری بار میں غیب سے آواز آتی رہی اور میں مٹی ہٹاتا رہا، یہاں تک کہ جب میں نے قبر کی ساری مٹی ہٹا دی، پٹرے کو ہٹایا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ہمارے بھائی کے اوپر بچھو ہے، سانپ ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، اور آگ اسے جل رہی ہے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں وہیں خوف سے دوڑتا ہوا بھاگا ہوں۔ تب سے میں آج تک رو رہا ہوں، اسی لیے روئے جا رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرے بھائی کے ساتھ کیا بنا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، کیا سزا دی جا رہی ہوگی۔ ان لوگوں نے پھر پوچھا کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ تمہارا بھائی کرتا کیا تھا؟ ذرا غور سے سنیے گا، اور اگر یہ گناہ آپ بھی کرتے ہیں تو چھوڑ دیجیے گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ ہمارا بھائی ٹھیک ٹھاک تو تھا، مالدار بھی تھا، لیکن وہ 3 کام اور 3 گناہ کیا کرتا تھا۔ کہا کون کون سے؟ کہا سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا گناہ یہ کرتا تھا کہ مانگنے والوں کو دھتکار دیا کرتا تھا۔ حالانکہ مالدار تھا، اگر وہ چاہتا تو مدد کر سکتا تھا، لیکن وہ مدد نہیں کرتا تھا۔ دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ حرام و حلال میں وہ تمیز نہیں کرتا تھا، فرق نہیں کرتا تھا۔ وہ نہیں دیکھتا تھا کہ وہ جو کما رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تیسرا اور آخری کام جو غلط کرتا تھا وہ تھا چغل خوری، بہتان باندھنا کسی پہ۔ وہ چغل خوری بہت کیا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہی تینوں غلطی ہے جس کی وجہ سے اسے سزا مل رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قبر کا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے، اور یہ گناہ اتنے سخت ترین ہیں کہ جس کی وجہ سے قبر میں بچھو، سانپ اور آگ جلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔